الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پر کلام جاری تھا، اور اس کا یہ حصہ بیان ہوا تھا جس میں طالب علم کی فضیلت کا بیان تھا کہ جو علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے، اور طالب علم کی رضا کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ یہاں پر حصول علم کے دو اہم جو اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں ان کا عرض کروں گا کہ حصول علم جو ہے اس میں دو باتیں ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ناقص علم حاصل نہ کیا جائے، علم کامل حاصل کیا جائے، کیونکہ آدھا علم پڑھنا جو ہے یہ نہ پڑھنے سے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، یعنی جسے عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ نیم ملا خطرہ ایمان، کہ جو علم مکمل نہیں پڑھے گا وہ نہ پڑھنے والوں سے زیادہ دین کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اب علماء کی بقا سے دین کی بقا ہے، علماء ہیں تو دین ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ علماء ختم ہو جائیں اور دین پھر بھی باقی رہے، کیونکہ نہ پھر کوئی دین بتانے والا ہوگا، نہ سمجھانے والا ہوگا، نہ اس کی تشریح کرنے والا ہوگا۔ اب اگر طلبہ علم جو ہیں، جو طالبین علم ہیں، اگر وہ محنت کے ساتھ مکمل طریقے سے علم حاصل نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جو حدیث مبارک میں بیان فرمایا گیا، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی علم کو قبض فرما لے گا، یعنی علم کو لے لے گا، لیکن یہ لینا اس طرح نہیں ہوگا کہ علماء کے دلوں سے علم اللہ تعالیٰ نکال دے گا، بلکہ علماء دنیا سے اٹھتے جائیں گے اور آہستہ آہستہ علماء ختم ہوتے جائیں گے۔ پھر جب کوئی بھی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اور ان جاہلوں سے سوال کیے جائیں گے۔ فسئلوا، پھر ان سے سوال کیے جائیں گے۔ فافتوا بغیر علم، تو یہ جاہل سردار جو ہیں، جو قوم کے پیشوا بنے ہوں گے، یہ بغیر علم کے فتوے دیں گے۔ فضلوا واضلوا، یہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو اگر جو علم پڑھنے والے ہیں یہ محنت سے نہیں پڑھیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا، اور آہستہ آہستہ یہ والا کلچر اور یہ والا انداز پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ جو راسخ علماء ہیں، کہ جن کے بارے میں، جن کی طرف اشارہ کر کے ہم کہہ سکیں کہ ماشاءاللہ یہ علماء ہیں، ان کا تفسیر کے اندر بڑا مقام ہے، یہ فلاں فلاں علماء ہیں ماشاءاللہ حدیث پہ بڑی دسترس ہے ان کو، یہ علماء ہیں یہ فقہ کے اندر بڑے ماہر ہیں، یہ علماء ہیں علم الکلام کی باریکیوں کو بہت اچھا سمجھنے والے ہیں۔ تو پہلے بہت ہوتے تھے، جیسے مثال کے طور پہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے زمانے کو لے لیں، اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں اور اعلیٰ حضرت کے معاصرین کے اندر آپ کو ہر علم کے ماہرین ملیں گے، لیکن جیسے علماء اعلیٰ حضرت کے زمانے میں تھے ویسے علماء محدث اعظم علیہ رحمہ کے زمانے میں نہیں رہے، کیونکہ محنت کرنے کا جو درجہ ہے وہ اتنا کم ہوتا گیا۔ اب اس کے بعد جو ان کے زمانے کے علماء تھے وہ ہمارے زمانے کے اندر باقی نہیں رہے۔ اب ہمارے زمانے میں جو حال ہے، جو میڈیا کو دیکھنے والا ہے، جو اخبارات کو پڑھنے والا ہے، اسے پتہ ہے کہ کیسے کیسے لوگ قوم کے پیشوا بنے ہوئے، جن لوگوں کا علم دین ناقص ہے، جن کا عمل ناقص ہے، جنہوں نے قرآن پڑھا نہیں، حدیث پڑھی نہیں، فقہ پڑھی نہیں، یا پڑھی ہے تو کسی اچھے عالم سے نہیں پڑھی ہوئی، وہ آہستہ آہستہ وہ قوم کے پیشوا بنتے گئے۔ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ جو پڑھنے والے طلبہ تھے انہوں نے محنت سے نہیں پڑھا، اور وہ خود قوم کو، اپنے آپ کو قوم کے آگے لے کر نہیں آئے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب اہل پیچھے ہو گئے تو نا اہل آگے ہو گئے۔
شہرت کی طلب میں، مال کی طلب میں، عزت کی طلب میں، دولت کی طلب میں، سیر و سیاحت کی طلب کے اندر جو نااہل لوگ ہیں وہ آگے ہو گئے۔ اب وہی جو ہے وہ دنیا کے پیشوا ہیں، وہ انہی کا دنیا کے اندر نام ہے، وہی جو ہے وہ لوگوں کے رہنما ہیں، وہی پیشوا ہیں، وہی فتوے دینے والے ہیں، وہی قرآن کی شرح بیان کرنے والے، وہی حدیث کی شرح بیان کرنے والے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا تو یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے محنت سے پڑھا نہیں اور قوم کے پیشوا بن گئے، یا یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے پڑھا ہی نہیں اور قوم کے پیشوا بن گئے، اور جو پڑھنے والے تھے وہ پیچھے ہو گئے۔ تو یہ جو حدیث مبارک ہے یہ اسی مفہوم کے اندر ہے کہ علم ایسے نہیں اٹھے گا کہ ایک عالم سو کر اٹھے گا تو اگر وہ علم قرآن کا ماہر ہوگا تو صبح اس کے دل سے علم قرآن نکل جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ہوگا یہی کہ پڑھنے والوں کی استعداد کم ہوتی جائے گی۔ استعداد سے مراد ہے محنت کم ہوتی جائے گی، استعداد کم نہیں ہوتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آج سے 200 سال پہلے کا جو پڑھنے والا طالب علم تھا اس کا حافظہ بڑا مضبوط تھا اور ہمارا کمزور ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارا حافظہ اتنا ہی اچھا ہے، ہماری ذہانت شاید ان سے بھی زیادہ ہوگی۔ زمانے کے بدلنے سے ذہانت اور حافظے میں کمی نہیں آتی، بہت کو صدیوں کے اندر جا کے کوئی فرق آ جاتا ہے کہ آج سے 1000 سال پہلے کے لوگوں کا حافظہ مضبوط ہو اور آج کے لوگوں کا حافظہ کم ہو، تو کہیں کہیں ہو سکتا ہے، ورنہ آج بھی اتنے حافظے والے موجود ہیں جتنے آج سے 1000 سال پہلے حافظے والے تھے۔ آج بھی اتنے ذہین موجود ہیں جتنے آج سے 1000 سال پہلے ذہین موجود ہیں، لیکن چونکہ وہ علم پوری محنت سے حاصل کرتے تھے، علم کے تقاضوں پر عمل کرتے تھے، ان کے اندر خشیت، خوف اور دیگر چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ان کے علم کے اندر نورانیت زیادہ آ جاتی تھی، روحانیت زیادہ آ جاتی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت زیادہ آ جاتی تھی۔ ورنہ آج بھی اگر اسی خوف خدا کے ساتھ، اسی دل جمعی کے ساتھ، اسی محنت کے ساتھ اور اسی طرح پوری توجہ علم کی طرف مبذول کرنے کے ساتھ آج بھی کوئی پڑھتا ہے تو آج بھی ایسی کتابیں لکھنے والے موجود ہیں کہ متقدمین کے اندر ایسی کتابیں نہیں لکھی گئی ہوں گی۔ آج بھی تفسیر کی، حدیث کی، فقہ کی ایسی کتابیں کہ پہلوں کے اندر ایسی کتابیں موجود نہیں۔ تو علم جو ہے وہ یوں نہیں اٹھتا کہ عالم کے دل سے علم اٹھا لیا جاتا ہے، علم ایسے اٹھتا ہے اور اٹھ رہا ہے اور اٹھے گا کہ علماء جو ہیں وہ اپنے علمی معیار کو کم سے کم تر کرتے جائیں گے، ان کا علم کا معیار گرتا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ محنت اس طرح نہیں کرے گا، اس لیے کہ علم کے ساتھ وہ عمل کو لے کر نہیں چلیں گے، اس لیے کہ علم کے ساتھ وہ خشیت اور وہ خشوع اور وہ خوف خدا پیدا نہیں ہوگا کہ جو علم کی برکتوں کو بڑھا سکے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور خاص ان کے لیے برکت کا ذریعہ بن سکے۔ تو یوں جب علم کے اندر محنت کم ہو جاتی ہے اور اہل علم زمانے کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے کہ ہمیں کس وقت کس انداز میں کہاں کہاں کام کرنا ہے، تو کسی زمانے کے اندر یہ ہو سکتا تھا کہ حجرے کے اندر بیٹھ کر بھی ایک آدمی بہت کام کرے، ایک مسجد کے اندر بیٹھ کے بھی بہت کام کرے، لیکن آج کا زمانہ وہ نہیں۔ آج کے زمانے کے اندر جو مسجدوں کی طرف لوگوں کا رجوع ہے اس کی تعداد اور پہلے زمانے کے لوگوں کی تعداد میں بہت فرق ہے۔ تو اب اگر علم پھیلانا ہے، دین پھیلانا ہے، اگر لوگوں تک جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات کو پہنچانا ہے تو اس کے لیے پھر خود باہر نکلنا پڑے گا۔ تو یہ علم کے تقاضے جو ہے یہ زمانے کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ تو اگر محنت سے نہیں پڑھیں گے اور علم کامل نہیں پڑھیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ناقص عالم بنیں گے، اور یہ ناقص عالم ہی قوم کے سردار بنیں گے، کیونکہ بہرحال مسجدیں تو انہی لوگوں نے سنبھال لی نا، کوئی اسکول سے آگے تو مسجد نہیں سنبھالے گا، کوئی اسکول سے پڑھا ہوا تو آگے خطیب نہیں بن جائے گا۔ تو جو خطیب بننا ہے، جو امام بننا ہے، جو شرعی مسائل بیان کرنے والا بننا ہے، جو دینی کتابیں لکھنے والا بننا ہے، وہ اسی شعبے نے بننا ہے، انہی طلباء نے بننا ہے۔ اب ان کا جتنی محنت سے حاصل کیا ہوا علم ہوگا اور جتنا کامل علم ہوگا لوگوں تک وہی علم یہ پہنچانے والے ہوں گے۔ تو لہذا یہ محنت کی کمی جو ہے یہ اس طرف لے کے جائے گی کہ پھر یہ ناقص لوگ جو ہے یہ لوگوں کے سردار بنیں گے اور لوگ ان سے مسائل پوچھیں گے، بغیر علم کے یہ فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے، یعنی جن کی کبھی قرآن کی شرح سنتے ہیں کہ یہ قرآن کی شرح میں کیا بیان کر رہے ہیں تو سر پیٹنے کو دل کرتا ہے کہ بھائی قرآن کیا کہہ رہا ہے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ قرآن پاک کے اندر اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے جو تم بیان کر رہے ہو اس آیت کی شرح کے اندر۔ حدیث کی شرح بیان کرنے والے وہ ہیں کہ جن کو حدیث کے مالہ مالے کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، فقہی مسائل بیان کرنے میں غلطیوں کا وہ حال ہے کہ الامان والحفیظ، یعنی باقاعدہ افتاء کے نام پر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ ان کا فتویٰ پڑھ کے آدمی فوری طور پہ وہ اسی طرح کی حدیثیں یاد آتی،
فافتوا بغیر علم. اس قدر غلط فتاوا، اس قدر غلط مسائل بیان کیے جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے محنت سے پڑھا ہی نہیں، انہوں نے کما حقوق پڑھا ہی نہیں. جب پڑھا نہیں اور مدرسے ان کے آباء و اجداد کے تھے، مدرسے ان کے بڑوں کے تھے، تو اب وہاں پر بیٹھنا انہوں نے ہی تھا، دوسروں کو کسی کو آنے نہیں دینا. تو جب یہی بیٹھے اور ناقص ہو کر بیٹھے تو قوم کے سردار بنے، خود گمراہ ہوئے، دوسروں کو گمراہ کیے. تو لہذا علم کے اندر سب سے پہلی چیز، یہ جتنے فضائل ہیں یہ طلباء کے لیے بھی تب ہیں کہ جب وہ کما حقہ علم حاصل کریں، ورنہ یہ نہ ہو کہ یہ طلباء آگے جا کے وہ اس حدیث مبارک کے مصداق بن رہے ہو. تو علم کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ یا تو صرف اتنا حاصل کر لے کہ جتنے سے آپ اپنی ذات کی حد تک عمل کریں اور فارغ. لوگ یہ نہ بولیں کہ یہ ہمارا علمی پیشوا ہے، یہ ہمارا بڑا ہے، یہ نہ بولے اس کے بارے میں. یا پھر اتنا علم حاصل کریں کہ جو واقعی لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی ہو. درمیان کی جو کیفیت ہے کہ علم تو ناقص پڑا لیکن لوگوں کے جو ہے وہ ائمہ بن گئے، ان کے خطبہ بن گئے، ان کے پیشوا بن گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پھر جیسے ہمارا ماحول ہے اس کو شاید ڈیٹیل سے بیان نہیں کیا جا سکتا، کہ جیسا ہماری مسجدوں میں حال ہے، جیسے ہمارے جمعوں کے اندر بیانات اور تقریروں کا حال ہے، وہ سب کے سامنے. کون سا علم بیان ہوتا ہے، کون سا مسئلہ بیان ہوتا ہے، زمانہ کدھر جا رہا ہے، بیان کرنے والا کدھر جا رہا ہے، زمانے میں کیا ہو رہا ہے، بیان کرنے والا کہاں پر بیان کر رہا ہے. پھر وہ اتنی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جو آدمی کی عقل جو ہے نا وہ بالکل وہ کنفیوز ہو کے رہ جاتی. تو علم حاصل کرنے میں بذات خود علم محنت سے پڑھا جائے، پراپر طریقے سے پڑھا جائے، مضبوطی سے پڑھا جائے، پختگی حاصل کی جائے، رسوخ علم حاصل کیا جائے، اس کے ساتھ پھر زمانے کے تقاضوں کو سمجھا جائے اور پھر پیچھے نہ ہٹا جائے. عالم کا کام یہ نہیں ہے کہ عالم پڑھ کے جو ہے نا وہ آرام سے جا کے کسی کونے گوشے کے اندر بیٹھ جائے. کم از کم یہ زمانہ ایسا نہیں کہ اس کے اندر عالم جو ہے وہ گوشہ تنہائی کے اندر بیٹھ جائے. ہاں وہاں بیٹھ کے اگر وہ بہت بڑا کوئی کام کر رہا ہے، تصنیف کا کام کرتا ہے، تو اس طرح کے دوسرے کام کرتا ہے تو اچھی بات ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، بلکہ وہ بہت زیادہ ضرورت ہے اس کی. لیکن اگر وہ لوگوں سے بھی کٹ گیا اور کچھ کرنے سے بھی کٹا ہوا ہے تو پھر تو وہ ایسا ڈاکٹر ہے کہ جس کے علاقے میں مرض پھیلا ہوا اور ڈاکٹر صاحب حجرے میں بیٹھے تسبیح کر رہے ہیں. تو پھر اس کی گرفت ہے، کیونکہ پھر حکم وہ ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. پھر وہ آیت مبارکہ ہے لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت، کہ ان کے علماء اور ان کے پیروں درویشوں نے ان کو کیوں نہیں منع کیا بری بات کہنے سے اور حرام کھانے سے. یہودیوں اور عیسائیوں کو جو پیشوا تھے ان کے بارے میں قرآن پاک نے ان کی مذمت کے اندر یہ بیان کیا کہ یہودیوں کے جو علماء تھے اور ان کے درویش تھے اور جو ان کے پادری تھے اور جو ان کے اہل علم کہلانے والے تھے، انہوں نے لوگوں کو گناہ کی بات کہنے سے کیوں نہیں منع کیا اور ان کو حرام کھانے سے کیوں منع نہیں کیا. یہ ان کی مذمت بیان کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالم اگر لوگوں کو گناہ کی باتوں سے منع نہیں کرتا، اگر ان کو حرام کھانے سے منع نہیں کرتا تو مورد وعید ہے. اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ بولے لوگ جو مرضی کریں مجھے کیا، میرا تو لوگوں سے کوئی تعلق نہیں. ہر کوئی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنی قبر میں جانا ہے، لیکن جا کے اپنے اعمال کا حساب دینا. اور عالم کے جو فرائض اور ذمہ داریاں ہیں ان میں سے یہ بذات خود شامل ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے گا، برائی سے منع کرے. تو لہذا علم حاصل کرنے میں ان تمام جو چیزیں ہیں ان کو پیش نظر رکھا جائے کہ علم ایک تو پوری محنت سے حاصل کیا جائے، ناقص علم نہ ہو. اتنی سی صرف آتی ہے، اتنی سی نحو آتی ہے، اتنی سی فقہ پڑھی ہوئی ہے، اتنے سی جو ہے وہ تفسیر پڑھی ہوئی ہے، 2-4 صفحے سیرت کے پڑھے ہوئے ہیں، 2-4 رکوع جو ہے وہ بیضاوی کے پڑھے ہوئے، اور بس قدوری کے 2-4 باب پڑھے ہوئے، ہدایہ کا جو ہے وہ جس کو بولے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے کچھ جزیات پڑھے ہوئے، اور یہ پڑھ پڑھا کے پورے عالم بن گئے. اور بننے کے بعد پھر اب نہ کبھی سیرت کی کوئی کتاب پڑھی ہے، نہ کوئی حدیث کی کتاب پڑھی ہے، نہ فقہ کی کتاب پڑھی ہے، نہ تصوف کی کتاب پڑھی ہے، نہ علم باطن کو پڑھا ہے، نہ علماء سے علم حاصل کیا، نہ اہل علم سے تکرار کیا، نہ کسی سے جا کے مذاکرہ کیا، نہ علم سیکھنے کے دیگر ذرائع کو اختیار کیا. بس اپنی روٹین کے اندر لگے اور ساری زندگی گزر گئی. اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا وضلوا. تو یہ والا طریقہ جو ہے نا علم کے حصول کا یہ طریقہ نہیں ہے. علم کامل آپ نے اگر مثال کے طور پہ تفسیر جو ہے وہ اپنے درس نظامی کے اندر تھوڑی پڑھی ہے تو کس نے فرض کیا کہ آپ نے کبھی پوری کرنی ہی نہیں.
آپ اپنے خارجی وقت کے اندر، آپ اپنی چھٹیوں کے زمانے کے اندر، آپ اپنے علم سے فارغ ہونے کے بعد ان کتابوں کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے فقہ کے سارے ابواب اگر درس نظامی میں نہیں پڑھے تو آپ کو کس نے منع کیا ہوا کہ دوبارہ ہاتھ نہیں لگانا اس کو؟ آپ اپنی چھٹیوں کے زمانوں میں، آپ اپنے درس نظامی کے بعد آپ ان ابواب کو پڑھ سکتے ہیں، وہ تو آپ کی زندگی کا حصہ ہے۔ تو قرآن، حدیث، فقہ، تصوف، یہ تو ہمارے بنیادی علوم علم۔ اگر حسد کی پوری مباحث درس نظامی کی کسی کتاب میں نہیں اور نہیں ہے، حسد کی، ریاکاری کی، حب جاہ کی، ان چیزوں کی پوری تفصیلات ہماری کسی کتاب کے اندر نہیں ہے، تو کیا یہ جدا گانا ہم پہ فرض نہیں ہے کہ ہم یہ چیزیں سیکھیں؟ کیا جدا گانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ان گناہوں سے بچنے کے لیے ان کا علم حاصل کریں؟ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ علم پڑھنے کی وجہ سے یا اب ہم اگر باعمل ہو گئے تو اپنے عمل کے اندر ہم ریاکاری کا شکار ہو، یا اپنے دوسروں کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے حسد کا شکار ہو، یا ہم عزت کے طلبگار ہوں اور وہ عزت کے طلبگار ہوں کہ جس کا حصول شرعاً جائز نہیں، جس کی طلب شرعاً جائز نہیں۔ تو یہ جو دیگر علوم ہیں ان کا حاصل کرنا، یہ جدا گانا ہم پہ ضروری ہے۔ تو لہذا علم حاصل کیا جائے اور مکمل حاصل کیا جائے۔ جو جس شعبے کو اختیار کرے نہیں، بلکہ پہلے تو وہ بنیادی چیزیں، یعنی قرآن پاک کا علم طالب علم کے لیے تو بنیادی یہ نہیں ہو سکتا کہ 8 سال کا درس نظامی کرے اور قرآن پاک آتا ہی نہیں، 8 سال کا درس نظامی کرے اور حدیث کی ایک بھی کتاب آپ نے مکمل نہیں پڑھی ہوئی، 8 سال درس نظامی کیا اور فقہ کے مسائل کے جو پوری زندگی ہمارے ساتھ رہیں گے، پیدائش سے لے کر موت تک کے جملہ معاملات کے اوپر فقہی مسائل ہیں، ان کو ہم نے پورا پڑھا ہی نہیں۔ ہماری پوری زندگی جو ہے وہ معاشرے کے اندر گزرتی ہے، جب معاشرے میں گزرتی ہے تو لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں، کچھ ادا کرنے ہوتے ہیں، کچھ ہم نے ان سے وصول کرنے ہوتے ہیں، ہمارے دل کی کیفیت لوگوں کے حوالے سے کیا ہونی چاہیے، یہ پھر حقوق العباد کا معاملہ، یہ علم باطن کا معاملہ، یہ سارے کا سارا ہمارے لیے ضروری۔ تو اب پورا درس نظامی پڑھنے کے بعد بھی، 8 سال کے بعد بھی، اگر نہ حسد کا پتہ، نہ ریاکاری کا پتہ، نہ تکبر کا پتہ، نہ حب جاہ کا پتہ، نہ حب مال کا پتہ، نہ حب دنیا کا پتہ، کتنی محمود ہے، کتنی مذموم ہے، تو اگر یہ تفصیلات نہیں پتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کامل حاصل نہیں کیا۔ اب اگر اس کے بعد پھر اپنی سوچ، اپنی فکر اور اپنے ذہن کی وجہ سے ان کی طرف مائل ہو گئے کہ نہیں بھی ہمیں ان چیزوں کی معلومات ہونی چاہیے، ہمارا دل تکبر سے خالی ہو، حسد سے خالی ہو، بغض سے خالی ہو، کینے سے خالی ہو، ان چیزوں سے خالی ہونا چاہیے، اب اگر بعد میں فکر پیدا ہوئی اور سیکھ لیا تو اچھی بات ہے، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں۔ ایسے بہت کم افراد نظروں سے گزرے ہیں کہ درس نظامی میں تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہماری اس میں تفصیلات نہیں بیان کی جاتی۔ مثال کے طور پہ کینے کی بحث کہاں پڑھتے ہیں آپ؟ حدیث مبارک کے اندر اگر کتاب الآداب مشکات میں یا جو ہے وہ مسلم شریف کے اندر یا کسی اور کتاب میں آ جاتا ہے تو وہاں ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن کینہ ہوتا کیا ہے، کینے کی کون سی صورت ہے جو حرام کے اندر آتی ہے، کون سی ہے کہ جس کو شریعت نے غیر اختیاری ہونے کی وجہ سے معاف قرار دیا، پھر کینے کے اوپر کون سا طرز عمل ہے کہ جس کو کہا گیا کہ یہ عمل جو ہے یہ صدیقین کا ہے، یہ فرمایا کہ یہ زاہدوں کا ہے، اور یہ عمل جو ہے فرمایا فاسقوں کا ہے۔ تو یہ جو اس کی تفصیلات ہیں یہ تو حقیقتاً کتابوں میں نہیں ملتی، اب یہ ملتی ہیں وہی کہ جو باطنی علوم کی کتابیں، احیاء العلوم ہے، کیمیا سعادت ہے، اور جو صوفیہ کرام کی کتابیں ان کے اندر ملتا ہے۔ تو ان کو پڑھنے والے کتنے، اور ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے یہ کتابیں پڑھی؟ تو ان کے فضائل یا ان کی مذمت پڑھ لینا تو صرف اتنا بتاتا ہے نا کہ یہ کام اچھا ہے، یہ برا ہے۔ نماز کے سارے فضائل پڑھ لے تو نماز پڑھنا تو نہیں آ جاتی۔ کینے کی ساری مذمتیں، ریاکاری کی ساری مذمتیں سن لے، ریاکاری بری ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، جہنم میں لے جانے والی، عمل کو برباد کر دیتی، اب اس کے اوپر 100 حدیثیں پڑھ لیں آپ، لیکن کیا اس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ریاکاری ہوتی کیا؟ اور پھر جو اس میں باریکیاں ہیں، اب وہ آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ اس کی باریکیاں تو ایسی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی، اور آدمی پڑھ کے ایک مرتبہ تو واقعی سوچتا ہے کہ بھئی میں دنیا میں نہ آتا تو اچھا تھا، کہ اگر ریاکاری اتنی جو ہے وہ اس کے اتنی صورتیں ہیں اور اس کے اندر اتنی پیچیدگیاں ہیں اور اتنی باریکیاں ہیں۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے ریاکاری کی جو وہ صورتیں بیان کی ہیں نا، جس کو فرمایا کہ چونٹی کی چال سے زیادہ مخفی ہے، تو جو چونٹی کی چال سے زیادہ مخفی نہیں ہے وہ ہمارے لیے چونٹی کی چال سے زیادہ مخفی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو جو اس سے زیادہ مخفی ہیں اس کا تو جو ہے وہ شمار سے باہر ہے۔ تو لہذا علم جو ہے اس میں پہلی بات کہ علم کامل حاصل کیا جائے۔ آپ فضائل کی حد تک پڑھ لیں اور اس سے آگے والا چھوڑ دیں
یا علم کے ابواب میں ایک باب کو پڑھ لے اور اس سے آگے والے ابواب کو چھوڑ دے، یہ نقصان دہ، یہ علم ناقص ہوگا۔ پھر کیا ہوگا کہ ایک باب کو دوسرے باب پہ قیاس کریں گے کہ پڑھی ہم نے حب جاہ ہے اور مسائل ہم ریاکاری کے بیان کریں گے، پڑھی ہم نے نماز ہوگی، مسائل ہم روزے کے بیان کر رہے ہوں گے۔ کیسے؟ روزے کو نماز پہ قیاس کریں گے، یا فلاں فلاں چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا نا، لہذا نماز بھی ٹوٹ جانی چاہیے، چلو بھائی۔ اب وہ پھر یہ تو میں نے ایک بہت بالکل ہی احمقانہ قسم کے قیاس والی صورت عرض کر دی، لیکن قیاس کے ماہرین ہمارے ہاں جتنے پائے جاتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے۔ طالب علم اور قیاس نہ کرے تو پڑھا گیا پھر اس نے، وہ یہ کہتا ہے کہ پڑھا ہی گیا پھر اگر قیاس بھی نہ آیا تو اب وہ پھر مسائل کو قیاس کرتا ہے، حالانکہ قیاس سے مسائل بیان کرنا یہ بذات خود ایک جدا گانہ جرت ہے کہ جن مسائل کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے زمانے میں جن مسائل پہ لوگ یوں کر کے فتویٰ دے دیتے ہیں، اس سے کمتر مسائل اس سے آسان مسائل اگر حضرت عمر فاروق کے سامنے آتے تھے تو اصحاب بدر کو جمع کر لیتے تھے، بدری صحابہ کرام کو جمع کر لیتے کہ یار سارے مل جل کے غور کرو جواب کیا ہے اس کا۔ اور ہمارے ہاں تو راہ چلتے جو ہے نا وہ دڑا دڑ مسائل بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور اس میں جو جتنا بڑا عالم ہوگا نا وہ اتنا محتاط ہوگا۔ میں آپ کو یہ بھی عرض کروں، عالم کو یہ پتا ہوتا کہ یار راہ چلتے مسئلہ نہیں بیان کرنا، دھوپ کے اندر کھڑے ہو کے مسئلہ بیان نہیں کرنا، بھوک پیاس کے اندر مسئلہ بیان نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوری توجہ نہیں ہوتی اس وقت، عدم توجہی کی وجہ سے جو نا وہ تھوڑا بہت مسئلہ آگے پیچھے ہو جائے گا سننے کے اندر یا بیان کرنے میں یا سننے والے کے سمجھنے کے اندر۔ لیکن جو اسے ذرا کم تر ہوگا وہ چڑھتی بس کے اندر بھی مسئلہ بیان کر دے گا کہ تم نیچے کھڑے، میں اوپر چلتے چلتے تو میں مسئلہ بیان کرتا ہوں۔ وجہ یہ کہ وہ قیاس کا میدان کھلا ہے، وہ کسی بھی طرف نکل سکتا ہے۔ تو لہذا علم میں پہلی بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ علم جو ہے ایک تو محنت سے حاصل کیا جائے تاکہ کامل علم حاصل کرے، ناقص نہ ہو، نہ تو جتنا پڑھا وہ ناقص ہو اور نہ جو اس کے علاوہ چھوٹ گیا اسے چھوڑ کر علم کو ناقص رکھے۔ جیسے سیرت کی کوئی کتاب جو ہے وہ ہمارے اس میں نہیں، درس نظامی میں نہیں، تاریخ کی کوئی کتاب نہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ علم ہی نہیں پڑھنا۔ سیرت جو ہے، سیرت تو ہمارا جو ہے نا وہ دین و ایمان ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، یہ کیا ہے؟ یہ سیرت، یہ تو ہے ساری۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کیا تھی، آپ کی سیرت مبارکہ کیا تھی، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا، سونے جاگنے کا، چلنے پھرنے کا، لوگوں سے معاملات کرنے کا، اخلاق کا، لوگوں کو سمجھانے کا، نیکی کی دعوت دینے کا، دوسرے اپنے صحابہ کرام کو دوسرے علاقوں میں نیکی کی دعوت کے لیے بھیجنے کا، جہاد کے لیے روانہ کرنے کا، اور پوری زندگی کے جملہ معاملات، پھر آپ کی معاشرت، آپ کے گھر کے معاملات، آپ کی جو ہے وہ ازواج مطہرات سے تعلقات، اپنی شہزادیوں سے تعلقات، تو یہ پورے کا پورا جو ہے یہ تو ہمارا دین ہے۔ وہ کون سا دین ہے کہ جو ان چیزوں کے علاوہ ان سے خارج ہے؟ دین کا محور و مرکز تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور آپ کے بارے میں جو کچھ ملے گا وہ سیرت کے اندر ملے گا۔ اور سیرت کو جو ہے وہ ہمیں کتنے پڑھنے والے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، سیرت کی کتنی کتابوں کے نام ہمیں پتہ ہیں، یا سیرت کے بارے میں ہمیں کتنا پتہ ہے، یہ آپ سمجھتے کہ کیا ہماری معلومات ہے۔ تو لہذا جو علم ہمارے درس نظامی میں نہیں پڑھا جاتا ہم نے وہ بھی پڑھنا ہے، لیکن وہ تب صحیح پڑھا جائے گا کہ جب جو ہمارے درس نظامی میں شامل ہے وہ صحیح پڑھا جائے، کیونکہ یہ علم دوسروں کے لیے موقوف علیہ بنتا ہے۔ یہ آتا ہو تو آپ کو دوسرا آئے گا۔ آپ نے اصول فقہ کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اب آپ امام غزالی کی المستصفیٰ پڑھیں گے یا امام راضی کی جو ہے وہ المحصول پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، اور آپ یہ پڑھیں، آپ یہ کہیں کہ اصول شاشی تو آتی نہیں ہے اور امام راضی کی 5 جلدوں پر مشتمل المحصول میں پڑھ لوں اصول فقہ کی، یا جو امام غزالی کا المستصفیٰ پڑھ لوں یا الاحکام للعامدی پڑھ لوں، تو ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ بنیادیں ہیں، یہ موقوف علیہ ہیں۔ یہ اگر چیزیں آتی ہیں تو آپ کو اگلی چیزیں آئیں گی۔ آپ بولیں کہ میں قدوری مجھے پڑھنی نہیں آتی ہے، فتح القدیر پڑھوں گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ قدوری آتی ہوگی تو آپ کو ہدایہ آئے گی، ہدایہ آپ کو آتی ہوگی تو آپ کو فتح القدیر آئے گی۔ اسی طرح حدیث کے اندر، حدیث کی کتابیں جو ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے، جتنی پڑھی جاتی، اگر یہ اچھے طریقے سے آتی ہوں گی تو اس کے بعد ہم بڑی کتابوں کی طرف جائیں گے۔ نخبۃ الفکر آتی نہیں اور ہم بولے کہ نہیں ہم جناب جو شرق و غرب کے علماء کی فنون حدیث پہ کتابیں ساری پڑھ لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلے یہ کتابیں آئیں گی، اس کے بعد وہ کتابیں آنا شروع ہوگی۔ تو لہذا یہ ہمارا درس نظامی جو ہے بیسیکلی تو یہ ایک بنیاد بنائی جاتی ہے۔ درس نظامی کا مطلب عالم بنانا تو نہیں ہے، یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت رحمہ نے تو یہ فرمایا کہ موجودہ جو درس نظامی ہے اعلیٰ حضرت کے زمانے کا، ہمارا نہیں، اعلیٰ حضرت کے زمانے کا بتا رہا ہوں،
فرمائے کہ اس سے تو آدمی فقہ کے دروازے تک نہیں پہنچتا. اور بہار شریعت کے اندر بھی آپ نے وہ کتاب جو وہ حجر کا بیان ہے، پابندی لگانے کا بیان، اس کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ درس نظامی پڑھ کے آدمی پورا عالم نہیں بن جاتا، اس کے بعد پھر اسے قرآن، تفسیر، حدیث، حدیث، فقہ، اصول فقہ، تفسیر اور تصوف اور دیگر کتابیں کثرت سے پڑھتا رہے پھر جا کے وہ پورا عالم بنتا ہے. تو ہم ثانیہ ثالثہ کے اندر سمجھ کے بیٹھو کہ ہم عالم بن گئے، یا ہمیں نماز کے مسئلے اگر آگے تو ہم نے کہا کہ ہم عالم بن گئے. ایسا نہیں. علم کا جو وہ باب ہے وہ بڑا وسیع ہے. علم کا آگے اس کے بڑے درجات ہیں. علم کے درجات جو ہے نا وہ ایک جدا گانا برا موضوع ہے کہ علم کے اندر عالم کے جو ہے نا وہ مراتب کیا ہوتے ہیں. یعنی بنیادی عالم کون سا ہے، جو سب سے وہ نچلے والے عالم کی جو تعریف ہے وہ تو ہو سکتا ہے سب پہ صادق آ جائے، لیکن آپ درس نظامی اس لیے نہیں پڑھ رہے تھے کہ آپ پہ وہ تعریف صادق آ جائے. درس نظامی آپ اس لیے پڑھ رہے تھے کہ آپ دین کے سچے عالم بن جائیں، دین کے پورے عالم بن جائیں. اب دین کا پورا عالم بننا جو ہے اس کے پھر آگے وہ درجات ہیں، اس کے لیے پھر یہ درس نظامی آپ کا موقوف ہے، اور یہ اگر محنت سے حاصل نہیں کیا ہوا تو پھر عالم بننے کے کوئی چانسز نہیں ہے، پھر آدمی عالم نہیں بن سکتا. تو لہذا علم کے اندر پہلا تو یہی ہے کہ علم جو ہے وہ پوری محنت کے ساتھ حاصل کیا جائے. یہ فرشتے جو اپنے پر بچھا دیتے ہیں طالب علم کے لیے، یہ اس طالب علم کے لیے بچھاتے ہیں کہ جو اس لیے گھر سے نکلا ہوا کہ جا کے گپے ماروں گا، یا جا کے درجے کے اندر بیٹھوں گا ہی نہیں، یا جو پڑھوں گا اس پہ توجہ نہیں دوں گا، یا جو پڑھوں گا اس پہ عمل ہی نہیں کروں گا، یا جو پڑھوں گا اس کو دہراؤں گا ہی نہیں، یاد رہے نہ رہے، اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ وقت گزر جائے، اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ امتحان کے اندر پاس ہو جاؤں. تو فرشتے کیا اس کے لیے پر بچھاتے ہیں؟ نہیں. وہ طالب علم جس کا علم حاصل کرنا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے اور وہ اسے اس کے آداب کے ساتھ حاصل کرتا ہے. بری نیت کے ساتھ حاصل کرنے والے کے لیے فرشتے پر نہیں بچھائیں گے، اس کے لیے تو گرز اٹھائیں گے کہ اس کی نیت فاسد ہے، وہ تو اس اپنی نیت کے اندر گناہ گار ہے. تو گناہ گار کے لیے فرشتے کس خوشی کے اندر پر بچھائیں گے؟ تو لہذا یہ جو فضائل ہیں یہ اس کا مورد بھی وہ ہیں کہ جو کما حقہ ہی علم حاصل کرتے ہیں. پھر اس کی کچھ نیتیں ضروری ہیں، کچھ اس کے آداب میں سے آ جاتی ہیں. اب آداب میں سے یہ ہے کہ پورا علم حاصل کیا جائے، پوری محنت کے ساتھ حاصل کیا جائے، علم ناقص نہ ہو اور عالم بننے والا عالم ناقص نہ ہو، عالم کامل. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز جو ہے کہ علم جو ہے وہ بغیر عمل کے ہرگز نہ سیکھا جائے. علم بغیر عمل کے ہرگز نہ سیکھا جائے. اس میں کچھ نفسیاتی چیزیں ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ جو ہمارے دین کے اندر بیان کی گئی ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے دنیاوی چیزوں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، آدمی پیسے کماتا ہے کہ میں پیسے کما لوں پھر میں موج کروں گا، اور کما لوں پھر میں اور موج کروں گا، اور موج نہیں کرتا، کماتا رہتا کہ موج کروں گا. وہ بیچارہ کماتے کماتے مر جاتا ہے، موج کرنے کا وقت نہیں آتا. یہ حقیقتاً ایسا ہوتا ہے، آپ دنیا داروں سے جا کے پوچھ لیں تو وہ دنیا دار کہتے ہیں بھائی جتنا کمایا اتنی تو موج کر لو، جتنا کمایا اس سے تو تھوڑا بہت انجوائے کرو، اس کے بعد اگلا کماتے رہنا. علم کے اندر بھی یہی ہوتا ہے. ہم علم پڑھتے ہیں، یار پہلے پڑھ لیں عمل پھر کریں گے، پہلے پڑھ لیں پھر عمل کریں گے، پہلے پڑھ لیں پھر عمل کریں گے، پہلے پڑھ لیں پھر عمل کریں گے. ناکامی کے آدمی کی زندگی میں ناکامی کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ آدمی صرف معلومات جمع کرتا رہتا ہے، ان کے مطابق عمل نہیں کرتا. معلومات جمع کرتا رہتا ہے، اس کے مطابق عمل نہیں کرتا. ایک آدمی پوری زندگی مٹھائی بنانے کے نسخے ہی جمع کرتا رہے، پاکستانی مٹھائی یہ ہے، انڈین مٹھائی یہ ہے، فلاں ملک کی مٹھائی کا یہ سٹائل ہے، فلاں ملک کی مٹھائی کا یہ سٹائل ہے، نسخے بنا رہا ہے، طریقے بنا رہا ہے، یہ وہ سارا کچھ کر رہا ہے، مٹھائی کبھی نہیں بنا رہا. اس سے اچھا وہ آدمی ہے کہ جو ایک ہی ملک کی مٹھائی کا طریقہ سیکھے اور اس کے بعد بنا کے کھانا شروع کر دے کہ اس نے کھایا تو صحیح. تو ہم جو یہ کرتے ہیں نا کہ پہلے پڑھ لیں اس کے بعد ہم جو ہے وہ پھر ذرا خشوع و خضوع کی طرف آئیں گے، پھر اس کے بعد ہم تہجد کی طرف آئیں گے، پھر اس کے بعد اخلاق کی طرف آئیں گے، حسن اخلاق کی طرف آئیں گے، ملنساری کی طرف آئیں گے، اور ہم جو ہے خشیت کی طرف آئیں گے، اور ہم جو ہے وہ بیانات کی طرف آئیں گے، اور ہم نیکی کی دعوت کی طرف آئیں گے. پہلے پڑھ لیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پڑھ پڑھا کے فارغ ہو جاتے ہیں، پھر وہ ساری چیزوں سے فارغ ہو جاتے ہیں. پھر پڑھنا ایک لت بن جاتا ہے، پڑھنا ایک لت بن جاتا ہے. یہ میں آپ کو حقیقت عرض کرتا ہوں کہ پڑھنا بھی ایک نشہ ہوتا ہے کہ آدمی پڑھائی کے اندر اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ نماز کے فضائل پر مشتمل کتاب 500 صفحے کی پڑھ لے گا،
لیکن اس کے بعد اگلی جو عصر کی یا ظہر کی نماز آئے گی نا، وہ نماز خشوع و خضوع سے نہیں پڑھے گا۔ خشوع و خضوع کسے کہتے ہیں، یہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، اس کی برکتیں کیا ہے، بزرگان دین نے کیسی نماز پڑھی، یہ وہ سارے کام کر لے گا، اور اندر ہی اندر نہ میں پڑھوں گا، میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھوں گا، اور اگلی نماز کے اندر کہتا نہیں یار ابھی تو میں ذرا جلدی میں ہوں، ابھی میں ایسے ہی پڑھ لیتا ہوں اور انشاءاللہ اگلی نماز سے پھر میں دوبارہ شروع کروں گا۔ وہ اگلی نماز اس کی کبھی نہیں آتی۔ اسی طرح میں حسن اخلاق سے ملوں گا، میں حسن اخلاق سے، حسن اخلاق کی کتاب بھی پڑھ لی، فضائل بھی پڑھ لی، انداز بھی پڑھ لیے، سیرت بھی پڑھ لی، سب سارا کچھ پڑھ لیا۔ عمل کی باری آئی نا، میں کل سے انشاءاللہ، کل سے، اب وہ پھر کل ہوتے 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 زندگی گزر جاتی ہے لیکن کل نہیں آتی۔ تو علم سے عمل کو اگر مؤخر کیا نا تو یہ پھر کبھی بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ ایسے میں نے اب یعنی ابھی تک تو مجھے یاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ پائے جاتے ہوں، لیکن کم از کم ابھی تک ایسا طالب علم نظر سے نہیں گزرا جس کا زمانہ طالبی علمی کے اندر عمل کا بالکل ذہن نہ ہو، اور فارغ ہونے کے اگلے دن سے جناب وہ تہجد گزار اور اشراق چاشت کا پابند اور خوف خدا والا اور بڑا با عمل اور ملنسار اور ساری چیزیں پیدا ہو گئی ہوں۔ آج تک تو ایسا نہیں دیکھا۔ ہاں، جو زمانہ طالب علمی کے اندر ہی اپنا ایک ذہن رکھتا ہے، اپنی ایک سوچ رکھتا ہے، عمل کا ذہن ہے اس کا، اور اس کا دیگر جو ہے وہ نیکی کی دعوت کا ذہن ہے، وہ فارغ ہونے کے بعد ان چیزوں کو کرنے والا ہوتا ہے۔ تو جس چیز کو ہم مؤخر کر دیتے ہیں نا، اصل ہوتا کیا ہے کہ 8 سال کسی بھی عادت کو پختہ کرنے کے لیے بہت ہوتے ہیں۔ عادت تو 40 دن کے اندر بن جاتی ہے، 40 دن بھی آدمی اگر کسی چیز پہ ڈٹ جائے تو عادت بن جاتی ہے۔ تو اب ہم تو 8 سال تک ہماری عادت پکی ہو گئی کہ ہم نے سنتیں نہیں پڑھنی۔ 8 سال تک ہماری عادت پختہ ہو گئی کہ ہم نے جو ہے نا وہ رات کو پورا سونا ہے، ہم نے تہجد نہیں پڑھنی، اشراق چاشت نہیں پڑھنی۔ ہمارا ملنے کا انداز، ہمارا گفتگو کا انداز، یہ 8 سال پختہ ہو جاتا ہے۔ تو اب 8 سال کے بعد ایسی کون سی وہ کرامت ظاہر ہوگی، یا ہمیں دستار فضیلت ملتے ہوئے یا ہمیں سند ملتے ہوئے اس میں ایسی کون سی روحانیت بھری ہوئی ہوتی ہے کہ وہ جب پگڑی ہمارے سر پہ آئے گی دستار فضیلت کی تو وہ ہماری زندگی کو بدل کے رکھ دے گی۔ وہ ہمارے اندر نمازوں کا شوق بھی پیدا کر دے گی، ہمارے اندر جماعت کا شوق بھی پیدا کر دے گی، ہمارے اندر تکبیر اولیٰ کا شوق بھی پیدا کر دے گی، ہمارے اندر عمل، خشیت، اجلال، تعظیم الہی، محبت للہ، الحب فی اللہ والبغض للہ، یہ ساری چیزیں پیدا کر دے گی۔ ایسی کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوتی، آپ جو مرضی کر لیں، جو عمل آپ کے ساتھ ساتھ چلتا جا رہا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ چونکہ علم میں مشغول ہے لہذا بہت زیادہ وقت دوسرے کاموں کو نہیں دے سکتے، یہ تو ہے۔ فارغ ہونے کے بعد چونکہ آپ کی علمی جو پڑھنے کی مصروفیت ہے وہ کم ہو جائے گی، اب آپ کے عمل کا وقت بڑھ جائے گا، لیکن وہ تب کہ جب اس کی کچھ بنیاد تو موجود ہو، کہ درس نظامی کے اندر آپ کے عمل کی ایک اچھی بنیاد موجود تھی، اور جذبہ شوق یہ تھا کہ یار زیادہ وقت ملے تو میں زیادہ کچھ کروں۔ تو اب درس نظامی کی وجہ سے آپ کو وہ وقت نہیں مل رہا تھا کہ آپ زیادہ عمل کریں، تو اب فارغ ہوئے تو وہ شوق اور عمل کا تسلسل جو ہے وہ آپ کو زیادہ عمل کی طرف لے جائے گا، یہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ آپ بالکل بولیں کہ جناب کل عدم سے جو نا عدم سے وجود ہو جائے، اور ایک شے کا وقوع ہی نہیں ہو رہا تھا اور یک دم جو ہے وہ پورے جوش و جذبے کے ساتھ ظاہر ہو جائے، تو یہ جوش و جذبہ پھر 2-3 دن کا ہوتا ہے۔ یہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ ایک عمل کی آپ فضیلت پڑھتے ہیں، 3 دن وہ عمل کرتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ پھر اپنی اسی ڈگر پہ چل پڑتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ 3 دن کے اندر عادت نہیں بنتی۔ ابھی میں نے چند دن پہلے ایک جملہ پڑھا گئی کہ عادتیں اور رویے بدلنے کے اندر زندگیاں گزر جاتی ہیں، عادتیں اور رویے بدلنے میں زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ ایک آدمی کفر سے اسلام میں 1 منٹ کے اندر آ جاتا ہے، کفر سے اسلام میں 1 منٹ میں آ جاتا ہے، وہ کلمہ پڑھے گا، کفر سے برات کا اظہار کرے گا، مسلمان ہو جائے گا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن 1 منٹ میں بد اخلاق آدمی با اخلاق بن جائے نا، ایسا آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ایک آدمی کی عادتیں ہیں وہ چھوٹ جائے، سگریٹ پینے والا 1 منٹ میں سگریٹ چھوڑ دے، ایسا نہیں ہوتا، اس کو برسوں لگتے، اس کے بعد پھر دوبارہ جیسے کوئی داعیہ پیدا ہوتا ہے وہ فوراً پھر اس کی طرف نکل جاتا ہے۔ تو یہ عادتیں عمل کی عادتیں، آپ بولے کہ جماعت کا ابھی پابند نہیں ہوں، بعد میں ہو جاؤں گا، تکبیر اولیٰ کا ابھی مجھے وہ ایسا نہیں ہے جذبہ، لیکن بعد میں ہو جائے گا، ملن ساری کا ابھی مجھے وہ نہیں ہے، بعد میں ہو جائے گا۔
دوسروں کے حقوق ادا کرنے کا، دوسروں کو ایذا سے بچانے کا، تکلیف سے بچانے کا ابھی میرا ذہن نہیں ہے، بعد میں ہو جائے گا، بعد میں کبھی نہیں ہوگا۔ بعد کے اندر دنیا کی کون سی طاقت ہے کہ جو آپ کو پکڑ کے بااخلاق بنا دے گی اور آپ کو جماعت کا اور تکبیر اولیٰ کا پابند بنا دے گی؟ بعد میں کوئی چیز ایسی نہیں آئے گی۔ تو آپ کا اس زمانے میں جو عمل ہے وہ آپ کو عادی بنائے گا، اور عمل پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، قوت ارادی چاہیے۔ دنیا کا ہر عمل قوت ارادی سے ہوتا ہے۔ قوت ارادی ہے آپ میں کہ مجھے یہ کرنا ہے۔ ایک دن آپ کو مشکل لگے گا، دوسرے دن تھوڑا سا ذرا کم مشکل لگے گا، تیسرے دن تھوڑا سا اس سے کچھ کم لگے گا، 15 دن گزریں گے، اس کے بعد آپ کے لیے ایک روٹین کی چیز ہو جائے گی۔ تھوڑا سا دل نہ کرنے کا بھی کرے گا، تھوڑا سا دل کرنے کا بھی کرے گا، لیکن کچھ دن گزریں گے تو آہستہ آہستہ وہ شے آپ کی عادت بن جائے گی۔ بچہ اسکول جاتے ہوئے پہلے دن روتا ہے، چلاتا ہے، میں نہیں جاؤں گا اسکول، کیوں؟ وہ کھیل چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے، آزادی چھوڑ کے اس کو اسکول میں ڈالتے ہیں، وہ نہیں جاتا، لیکن جب جانا شروع کرتا ہے تو اب وہ چھٹی پہ روتا ہے۔ اس کو چھٹی ہوتی ہے تو اس پہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں مجھے جانا ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے نہیں بیٹا چھٹی ہے۔ اچھا کب جانا ہے؟ میں نے کل جانا ہے، ہاں چلو ٹھیک ہے، اگلے دن پھر تیار کھڑا ہوتا ہے، پھر نہ اس کا چھٹی کا شوق ہوتا ہے نہ کچھ اور۔ تو اس کی عادت بدل جاتی ہے جب وہ بتکلف کرتا ہے، اور جتنی بھی عادات ہیں ان کو پیدا کرنے کا، سابقہ کو تبدیل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ محنت کا دل نہیں ہے کہ کتاب پڑھتے ہیں تو بس اندر نہ یوں کہہ لے کہ جیسے کھجلی شروع ہو جاتی ہے نا، کہ نہیں نہیں، اندر ایک ہلچل مچ جاتی ہے، کتاب رکھ دو، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، اس سے باتیں کرو، موبائل ہاتھ میں لے لو، نہیں۔ آپ تھوڑا سا ضبط کریں، تھوڑا سا ضبط کریں، تھوڑا سا ضبط کریں، 1 دن 2 دن 3 دن۔ نفس جو ہے نا یہ قربانی کے بکرے کی طرح ہی ہوتا ہے۔ آپ اس کو جب لے کے آتے ہیں نا تو وہ سر مارتا ہے، میں نہیں بندوں گا، وہ کھلے ریوڑ کے اندر پھر رہا ہوتا ہے، بڑی مشکل ہوتا ہے اس کو قابو کرنا۔ لیکن جب آپ اس کو باندھ دیتے پہلے تو بڑا ادھر ادھر کرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ سکون سے بیٹھ جاتا ہے۔ نفس کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ جتنا اس میں اضطراب نظر آتا ہے نا، تو اس کا اضطراب جو ہے نا وہ چائے کے ابال کی طرح ہی ہوتا ہے، کہ ابلتے ہوئے تو یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چھت کو جا پہنچے گا، لیکن آپ جیسے ہی جناب اس کی آگ ٹھنڈی کریں تو وہ فوراً نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ نفس کا ابال بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب وہ کام، اب وہ پڑھنے کے اندر ہے، محنت کرنے کے اندر ہے، وہ ابال بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ دل نہیں کرتا کسی بھی طرح، لیکن آپ تھوڑا سا جبر کر کے جبر کر کے اپنے آپ کو عادی بنائیں، آپ ایسے عادی بن جائیں گے کہ اب آپ کو کھیل سے نفرت ہو جائے گی۔ میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ ان سے کوئی کھیل کی بات کی جائے نا تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کہتے ہیں یار سوری ٹو سے یہ بات نہ کرے میرے ساتھ آپ، یعنی کھیل کی بات سے ہی ان کو جو ہے وہ نفرت ہے کہ نہیں مجھے نہیں کرنا، میں اپنے کام میں لگا نا، میرے لیے یہی بہت ہے۔ جیسے وہ شیخ محقق علیہ رحمہ کا واقعہ ہے کہ ان کے والد ان کو کھیلنے کے لیے بھیجا کرتے تھے یعنی ان کو مجبور کرتے تھے کھیلو جا کے، تو وہ فرماتے تھے، عرض کرتے تھے کہ والد صاحب آپ مجھے کیوں کھیلنے کو بولتے ہیں؟ تو وہ فرماتے کہ بیٹا ذرا اس سے طبیعت فریش ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں پڑھ کے میری فریش ہوتی ہے، میری طبیعت میں نشاط پیدا ہوتا ہے پڑھنے کے ذریعے۔ تو اب یہ ان کے اندر وہ ان کے اندر ایک حس پیدا ہو گئی، ایک شے ان کے اندر پیدا ہو گئی، تو اسی کے ذریعے اب وہ پڑھنا ہی ان کے لیے جو ہے وہ ایک نشاط کا اور ایک فریشنس کا ذریعہ بن گیا۔ تو علم اور عمل دونوں کے اندر یہی ہوتا ہے کہ علم کے اندر محنت ہے، محنت 3 دن کے جبر کے ساتھ آدمی کی جو ہے نا وہ عادت کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ 3 دن تک تو بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ بالکل آسانی سے آدمی پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح اور عادات ہیں، جماعت کی ہے، آپ ذرا 1 ہفتے تک بھاگ بھاگ کے نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کے اندر ایک داعیہ پیدا ہو جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی تو آدمی کی فطرت کو اچھا ہی بنایا ہے، یعنی فطرت کے اندر خیر و شر کا داعیہ دونوں موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو خیر کی طرف جانے کا ایک جذبہ ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی ہے۔ اس لیے جب آدمی تھوڑا سا اس طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ وہی ہوتا ہے کہ بندہ خدا کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف ایک گز آتی ہے۔ تو آدمی تھوڑی سی خود محنت کرتا ہے، خود کوشش کرتا ہے، تو پھر دوسری طرف سے مہربانی، رحمت اور کرم ہوتا ہے۔ تو لہذا علم کے اندر بھی، عمل کے اندر بھی، عمل کو علم سے مؤخر نہ کریں کہ میں بعد میں عمل کروں گا، بعد میں عمل جو ہے نا اس کا کبھی وقت نہیں آئے۔ جو ہمارے یعنی عمل کا ہمیں کہا جاتا ہے، جیسے ہمارے مدنی انعامات عمل کے لیے ہمارے ایک وہ پورا بنا ہوا ہمارے لیے، وہ بہترین ہے، یعنی صالحین کے اندر شامل ہونے کے لیے جو مدنی انعامات کے اندر بیان کیا گیا وہ بہترین چیزیں ہیں۔
ان کو آدمی اگر پکڑ لیتا ہے پورا اور اس پہ پورا پورا عمل کرتا ہے، اس میں کیا، اس میں وہی ہے نا جو مستحبات ہیں، سنن ہیں، ان کی پابندی ہے. فرائض و واجبات کا بھی بیان ہے، لیکن وہ کہ جب سنن و مستحبات پہ آدمی کو استقامت اور مداومت ملتی ہے اور ان کا شوق ملتا ہے تو پھر فرائض و واجبات اسے چھٹتے نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی تہجد کے لیے تو بڑے شوق سے اٹھے اور فجر کے وقت سو جائے، ایسا نہیں ہوتا. ایک آدمی اشراق و چاش جو ہے وہ تو بڑے شوق سے پڑھے اور زہر کی نماز نہ پڑھے، یا زہر کی سنتیں تو بڑے شوق سے پڑھے اور زہر کے فرض چھوڑ دے، ایسا نہیں ہوتا. جب آدمی سنن و مستحبات کی طرف آتا ہے تو پھر فرائض جو ہے اور واجبات جو ہے اس کی طرف اس سے زیادہ چلا جاتا ہے. تو لہذا یہ ہمارے جو مدنی انعامات ہیں ہمارے لیے عمل کا یعنی ایک بنا بنایا وہ موجود ہے، ورنہ یہ آپ کو تلاش کر کے بنانا پڑتا. سمپلی یہ ہے کہ آپ کو میں اگر یہ عرض کروں کہ بھئی آپ نے باعمل بننا ہے، آپ بولے گا اچھا مجھے باعمل بننا کیا کروں، میں بولوں آپ کتاب پڑھو ذرا کوئی بھی جو ہے وہ آپ بہار شریعت پڑھ لو اور اس کا 16واں حصہ پڑھو، اس میں جو عمل کی چیزیں بیان کی گئی ہیں آپ ان کو اپنے پاس علیحدہ لکھ لو، پھر ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دو. عمل کے لیے میں آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں نا، میں آپ کو عمل کی پوری لسٹ ابھی سنا نہیں سکتا، نہ 1 گھنٹے کے بیان میں، نہ 2 گھنٹے کے بیان میں، نہ 3 گھنٹے کے بیان میں، نہ 10 گھنٹے کے بیان میں، کہ اس کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہے. آپ کو یہ بولوں گا آپ وہ پڑھے جنت میں لے جانے والے اعمال، آپ وہ پڑھے جہنم میں لے جانے والے اعمال، تو اب ان کا وہ خلاصہ کلام کہ کرنا کیا ہے، وہ تو فضائل اور وعیدیں ہیں نا ساری کتابوں کے اندر، کرنا کیا ہے، خلاصہ کلام دی اینڈ کیا ہوا، اب وہ پورے کا پورا مجموعہ جو ہے وہ پھر یہ مدنی انعامات کی صورت کے اندر ہے. تو لہذا آپ جو ہے وہ اپنے علم اور عمل، علم میں محنت اور علم پر عمل، ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلے. اگر ان کے اندر آپس میں کچھ بھی ڈس بیلنس ہوا تو پھر نہ عالم کامل بنیں گے نہ عالم با عمل بنیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. بجے اللہ عز و جل کی پاکیزہ بندی کے فیضان سے لبریز دیکھیے فیضان مریم رضی اللہ تعالی عنہا. دن 12 بجے دیکھیے مدنی مکالمہ جس کا موضوع ہے منحوس کون. سپہر 4 بجے سنتوں کی کاوشوں پر لبریز دعوت اسلامی کی مدنی خبریں. شام 5 بجے نفلی روزوں کی بہاریں دیکھیے سلسلہ سحری اجتماع کی جھلکیاں. شام 6:15 بجے مسائل سے دوری کے لیے دیکھیے سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ براہ راست. عاشق کی نگاہ میں مقام محبوب سے لبریز سلسلہ معراج مصطفیٰ بنظر رضا. دنیا بھر سے سنتوں کی خدمات پر مبنی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں براہ راست. رات 8:30 بجے چشم و قلب کو منور کر دینے والا سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ. رات 9:30 بجے علمی و تحقیقی گفتگو سے مزین امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ براہ راست. بعد از مدنی مذاکرہ انگریزی زبان میں دعوت اسلامی کی مدنی خبریں براہ راست. دیکھیے سلسلہ بلیسنگز آف معراج. رات 2 بجے دیکھیے مدنی مکالمہ جس کا موضوع ہے منحوس کون. مدنی چینل پر. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1196 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد 7 حصہ 16 صفحہ 443 پر مسئلہ نمبر 6 بحوالہ فتاوی ہندیہ منقول ہے. عورت کا مرد اجنبی کی طرف نظر کرنے کا وہی حکم ہے جو مرد کا مرد کی طرف نظر کرنے کا ہے، یعنی ناف کے نیچے سے
گھٹنے تک نہیں دیکھ سکتی، باقی اعضاء کی طرف نظر کر سکتی ہے، اور یہ اس وقت ہے کہ عورت کو یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ اس کی طرف نظر کرنے سے شہوت نہیں پیدا ہوگی، اور اگر اس کا شبہ بھی ہو تو ہرگز نظر نہ کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کی دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے، جو تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے، 190 سے زائد ممالک میں اپنا پیغام پہنچا چکی ہے۔ 162 جامعات ہیں، 843 اساتذہ اور ناظمین ہیں، 10,916 کم و بیش یہ طلباء ہیں، اور تقریباً 35 کروڑ روپے کے اخراجات ہیں۔ یہ 35 کروڑ روپے سالانہ ہیں۔ اب للبنات اسلامی بہنوں کے جامعات آج کی تاریخ تک 184 جامعات ہیں، کل معلمات 444 444 مدنی عملہ جو ان کا مدنی عملہ ہے، اس کے علاوہ 213 ہیں، کل ملا کے جو پڑھنے والی اسلامی بہنیں ہیں، طالبات جو ہیں، جس میں درس نظامی بھی کرنے والی ہیں، فیضان شریعت کورس بھی وہاں ہوتا ہے، 8,516 اسلامی بہنیں یہ پڑھ رہی ہیں ہمارے جامعات للبنات میں، اور تقریباً ان کے اخراجات 6 کروڑ روپے کے اخراجات ہیں۔ 41 کروڑ روپے ان 2 شعبہ جات کے اخراجات ہیں سالانہ۔ دیکھیں 95 شعبہ جات ہیں، یہ 2 شعبے ہیں جس پر 41 کروڑ کا خرچ ہے، 95 پر کتنا خرچ ہوگا؟ یہ علماء بن رہے ہیں، 20,000 کے قریب اسلامی بھائی اسلامی بہنیں یہ عالم دین اور عالمہ بن رہے ہیں۔ اب اس میں آپ کو کتنا اجر ملے گا؟ اپنے والدین مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے آگے بڑھ کر اس میں خرچ کیجئے۔ تو اللہ نے جس کو جتنا نوازا ہے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے والدین کے لیے، خود اپنے لیے، کہ یار میں تو نہیں بن سکا عالم، اپنے بچے کو بھی نہیں بنا سکا، کیوں نہ میں ایک طالب علم کو اسپانسر کر دوں؟ تو اس طرح بھی آپ مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے جامعات میں ان پڑھنے والوں کو، قرآن و حدیث کا علم پڑھنے والوں کو کھانا بھی پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ آپ کا کھانا، آپ کا لقمہ وہ کھائیں کہ جو قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی دعوت اسلامی کے لیے عطیات جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ For donation, Sadaqat Wajibah and Zakat, bank name MCB, account title Dawat Islami, account number 038851441100